نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس کے بعد صرف ایک کلاس رہ گئی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی لی جائے گی، اور ہمارا یہ کورس، ہماری یہ بک یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس بہن نے بھی ذرا لیٹ جوائن کیا ہے، آپ پیچھے سے سارا ریکارڈنگز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر، آپ سن سکتی ہیں۔ پی ڈی ایف بار بار شیئر کیا جاتا ہے گروپس میں، تو لیکن خالی پی ڈی ایف سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ کو کلیئر نہ ہوں، تو ساتھ کوشش کریں تھوڑا ٹائم نکال کر پی ڈی ایف بھی سامنے رکھیں اور ایک بار لیکچرز بھی سن لیں، تو انشاءاللہ تعالی نماز کے بارے میں جو بیسک کانسیپٹس ہیں ہمارے، جو نالج کم از کم اتنا ضرور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، وہ آپ کو اس بک سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر مزید کوئی سوالات ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں ذہن میں، یا آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مفتی صاحبان کے نمبر لے سکتی ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ پتہ کر سکتی ہیں، اپنے طور پہ جو بھی آپ کے مکتبہ فکر کے ہیں جن پر آپ کی تسلی ہے۔ فرقہ واریت کی بات نہ کی جائے اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو جو جواب دیں، آپ کسی سے بھی کانٹیکٹ کر کے اپنے مسائل، سوالات کا جوابات جان سکتی ہیں۔ لیکن یہ بک اگر آپ نے کم از کم ایک بار تھورولی اچھی طرح پڑھی ہو، سمجھا ہو، تو انشاءاللہ تعالی بہت حد تک یہ کفایت کرے گی۔ نماز کا اس سے متعلق جو ضروری مسائل، اس کا طریقہ، یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب پچھلی کچھ کلاسز سے کچھ اور نمازوں کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس سے انسان ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے اور ہماری زندگی میں شامل ہے۔ مختلف موقعوں کی نماز بھی ہے۔ اب آج کی جو نماز ہم دیکھ رہے ہیں، نماز اشراق، یہ بھی ڈیلی بیسس پر فرض نماز کے علاوہ اب نمازوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی اب نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کچھ کلاسز سے، یہ فرض نمازوں کے علاوہ ہیں۔ تو ایک میرا ہاتھ لگ گیا ہے جی۔ تو نماز اشراق دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے نماز استسقاء دیکھی، نماز عیدین، تو نماز حاجت۔ آج ہم دیکھیں گے نماز اشراق، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بارے میں جانیں گے۔ نماز یہ جو آپ استخارہ، اس کے بارے میں بہت سارے مس کنسیپشنز ہیں ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، آج اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ اور نماز تسبیح، بہت فضیلت ہے اس کے بارے میں، تو ان سب کے بارے میں مختصر آج دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق، یہ دوحا کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی اکثر یہ، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو دن کا کرتے ہیں، کوئی دوپہر کا کرتا ہے، کوئی دھوپ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو نماز دوحا جو ہے وہ، اس کا ٹائم جو ہے، ڈیوریشن میں کہوں گی، ٹائم کسی نماز کا ہم ایگزیکٹ کبھی نہیں بتا سکتے، وہ تو سارا سال آپ کو پتہ ہے نا، اکارڈنگلی سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات کے حساب سے ٹائم تو بدلتا رہتا ہے۔ ڈیوریشن میں بتا رہی ہوں، وہ بہت طویل ہے اس کا۔ نماز ایک ہی، نماز دوحا، اسے نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ پہلے ٹائم میں پڑھ لیں تو یہی نماز اشراق ہے، یہ ذرا لیٹ پڑھ لیں گے تو یہی نماز چاشت ہے، اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اپنے آج اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے۔
تو یہ سب نام نماز دہا کے ہی ہیں، صرف وقت کا فرق ہے۔ تو دہا کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب، مشرق بھی اسی سے شین را قاف۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو تقریباً ہمارے ہاں اندازے سے 15 سے 20 منٹ، سیف سائڈ پہ 20 منٹ تک کوئی اس وقت ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں ہے۔ اب وہ 20 منٹ کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہ میں نے اندازہ آپ کو بتایا، اور پھر آگے رہتا ہے کوئی آدھا پون گھنٹہ، وہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے اندازہ کر سکتی ہیں۔ تو اب وہ جب آفتاب طلوع ہو کر، سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر، ایک نیزے کے برابر یہ جب بلند ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی نفل پڑتا ہے تو اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔ وہی اگر آپ ذرا تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں، کوئی فرض کریں 9 ساڑھے 9 کے بعد پڑھتے ہیں، اور زوال کا ٹائم جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک، تو وہ چاشت ہے۔ اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اوابین کا مطلب ہوتا ہے، یہ حمزہ واو با حروف مادہ ہے، تو اس کے کئی معنی ہیں، بہت زیادہ لوٹ کر آنا بھی اس میں معنی ہوتا ہے، اور اس کے ایک مفہوم کیا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ چونکہ بار بار انسان، جیسے پہلے تہجد کے لیے کوئی اٹھا ہے، پھر اس کے کچھ دیر بعد فجر، پھر اس کے بعد اشراق، اس طرح سے تو یہ بار بار نمازوں کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ مختلف مفہوم ہے اس کے۔ تو آج یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے، یہ سب نماز دہا ہی ہیں۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا۔ نوٹ کر لیجئے، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا وہ ضعیف ہے۔ اس کے لیے یہ مرسل کی ایک ہوتی ہے ٹرم حدیث میں، تو آپ اس کی مزید تفسیر انہوں نے آگے لکھ دیا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ دیکھیں یہ جو ضعیف ہوتی ہے اور ایک موضوع یا موضوع ہوتا ہے، تو اصل میں تو وہ سب سے غلط اور خطرناک وہ احادیث ہیں جو کسی نے خود سے گھڑی ہوتی ہیں، اسے موضوع، زواد ہوتا ہے نا، تو اگر آپ زواد پڑھتے ہیں تو موضوع، اگر دواد پڑھتے ہیں تو موضوع، وہ غلط ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہیں، وہ تو بالکل غلط ہے نا۔ ضعیف کا یہ ہے کہ یہ جھوٹی نہیں ہوں گی، یہ جو ایک کسی حدیث کے کرائٹیریاز ہیں، تو پورا ایک سائنس ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی حدیث کا جو سبجیکٹ ہے، یہ فیلڈ کتنا وسیع ہے، اور جنہوں نے اس پہ پہلے محنت کر کے یہ سب محفوظ کیا، اللہ کی توفیق سے ہم تک پہنچا، ان کا سفر، ان کی محنت الگ۔ ابھی بھی اگر آپ حدیث کو جاننا شروع کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی بہت ٹرمینالوجیز ہیں، بہت ڈیپتھ ہے۔ سمپل یہ کہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں، ان پر کوئی حدیث پورا اترتی ہے سب پر، تو وہ جو سب سے اوپر والے درجے پہ چلی جائے گی صحیح۔ تھوڑا سا ایک دو کرائٹیریا میں ہوتا ہے جی کہ یہاں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ پھر حسن کے درجے پہ، وہ بھی اچھا ہے، اس کے بعد اور بھی درجات ہیں۔ تو یہ ضعیف کا یہ ہے کہ اس میں یہ ان کے نیچے کے درجے کی، اب یہ جھوٹی من گھڑت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ والی کرائٹیریاز پہ بھی پورا نہیں اتر رہی۔ اب وہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں نہیں پورا اتر رہی۔ اس میں بعض دفعہ وہ جو چین ہوتی ہے، اس میں کوئی ابھی اس میں کسی شخص میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اس کی میموری میں یادداشت کا مسئلہ ہو، بعض دفعہ اس کے کردار کا مسئلہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث جب یہ لینے جاتے تھے پتہ کرتے تھے جی یہ کس نے کس سے سنی ہے، کس نے کس سے سنی ہے، اور ان سب لوگوں کے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحابی کے بعد جو بیچ میں آتے ہیں ساری چیزیں، ان کی الگ سے کتاب ہے، ان کا الگ سے سلیبس، پورا آپ کہہ لیں کہ ہسٹری ہے، اس میں ان سب کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، ان کا کریکٹر، سب کچھ لکھا ہوتا ہے، ان کے مین موٹے موٹے زندگی کے پوائنٹس، کہاں سفر کیا، تو تاکہ پتہ ہو کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس ٹائم پیریڈ میں موجود تھے بھی کہ نہیں۔
تو اس طرح بہت ساری حدیثوں کو صحیح نہیں کہا گیا جب پتہ چلا جی اسے سنا اس نے فلاں سے، اور جو فلاں ہے وہ تو اس ٹائم پہ تھا ہی نہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے، یا وہ اس ٹائم پہ فلاں ملک میں تو گیا ہی نہیں تھا، تو اس نے کیسے سن لی؟ اس طرح سے ہی ہوتا ہے. یہ بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. تو اب ضعیف کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ضعیف کیوں ہے. اس میں کسی کی یادداشت میں کمی ہو سکتی ہے، کسی کے کردار میں ہو سکتا ہے کہ جی لوگوں کو لگتا ہو یہ فلاں شخص جی بیچ میں جھوٹ بھی بول جاتا تھا، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. پھر ہم جو ریسرچ کر رہے تھے ان کو سارے کرائٹیریا پورے نہیں ہو رہے تھے ان احادیث کے، لیکن ضعیف میں بھی بہت ساری احادیث وقت کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ حسن کے درجے پہ پہنچی ہیں. تو اس کو میں نہیں چھیڑتی. میں ضعیف کو کبھی بھی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے مسلک کے لوگ وہ ضعیف احادیث سے ہی اپنی کام چلا رہے ہوتے ہیں، اور اب اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے، وہ من گھڑت تو نہیں ہے، لیکن وہ صحیح اور حسن کے درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس میں زیادہ تر احادیث صحیح اور حسن کے درجے والی ہیں، اور ضعیف تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ بس یہی جھگڑا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب کچھ ان ضعیف روایات پہ عمل کرتے ہوئے نماز کے طریقے میں وہ چیزیں مل جائیں گی یا کچھ اور. تو جو اس بک کو فالو کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب صحیح موجود ہے، حسن والی حدیث موجود ہے، تو ہم ضعیف والی کو کیوں سنیں، کیوں عمل کریں؟ تو بس یہی مسئلہ اتنا سا. تو ضعیف کی بہت تفصیلات ہیں، میں نے تو ایک چند ایک بتائی ہیں نا کہ جی یہ وجہ ہو تو بھی ضعیف ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہے تو بھی، اس کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ ہے. لیکن اب چونکہ یہ بک بہت ماشاءاللہ ریسرچ کے بعد، اور اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح اور حسن احادیث ہیں زیادہ تر، ضعیف کوئی بھی نہیں ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کے کرائٹیریا پہ وہ سب، اب یہ اس کو یہ ضعیف کہا جا رہا ہے. اب جو اس کو کہیں گے، کہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، وہ جو نماز کے جس طریقے کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں کہ وہ جس حدیث سے یہ طریقہ پتہ چل رہا ہے، یہ ذکر پتہ چل رہا ہے، یہ چیز پتہ چل رہی ہے، وہ ضعیف ہے، اسے اب یہ بک والے فالو نہیں کریں گے. لیکن جو کر رہا ہے تو ان کے پاس اپنے دلائل ہیں جو ہماری نظر میں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں. تو یہ ایشو ہے. لہٰذا کسی پہ تنقید نہ کریں، اپنے شوق سے اپنا پڑھیں، علم حاصل کریں، قرآن مجید سے جڑیں، حدیث سے جڑیں، سنتوں پہ عمل کریں، بدعتوں سے بچنے کی کوشش کریں. تبھی بچ سکیں گے جب آپ کے پاس قرآن مجید کا اور حدیث کا صحیح علم ہوگا، تب ہی آپ بدعتوں سے بچ سکیں گے. کیونکہ جب بدعت آتی ہے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ بدعت اور سنت اکٹھے کسی جگہ پہ ٹھہر سکیں. جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے، اور سنت ہی وہ چیز ہے جو باعث خیر، باعث برکت ہے. جب وہ رخصت ہو جائے گی تو آپ کی خیر اور آپ کی برکتیں بھی سب رخصت ہو جائیں گی. اور بدعت کی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان کو گناہ سے بھی بڑھ کر محبوب ہے، اسے بہت پسند ہے، کیونکہ گناہ کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ کرتے ہوئے بھی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بعد میں توبہ بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور لمحات تھے، گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے. لیکن بدعت کا اس کو ساری زندگی نہیں پتہ چلتا، وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے. توبہ تو تب کرے نا جب وہ اس چیز کو غلط سمجھے. وہ اس چیز کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ تو بدعتیں ہمارے ہاں تو رائج یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو اس کے لیے میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ ایک تو توحید اپنی زندگی میں لائیے، صحیح والی توحید پتہ کیجئے وہ کیا ہے، شرک کا شائبہ تک نہ ہو. لا الہ الا اللہ اس کلمہ کو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے. یہ اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کا حق ہے. شرک، ہم اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں کہ جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، جہاں ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان پر بے شمار درود و سلام بھیجیں، وہاں پر ان کی سنتوں کو قائم کیا جائے، قائم رکھا جائے، زندہ کیا جائے، بدعتوں سے بچا جائے، بدعتوں کی آمیزش تک نہ ہو ان سنتوں میں. یہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہی آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی صحیح ٹریک پر چل رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
ابھی یہ دیکھتے ہیں جی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند یعنی جوڑ کے بدلے صدقہ و خیرات کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے. تسبیح میں سبحان اللہ کہنا، تحمید میں الحمدللہ کہنا، تحلیل میں لا الہ الا اللہ کہنا، ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا. الگ الگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کچھ کلمات ہیں جس میں یہ سارے شامل ہوتے ہیں اب وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں انل منکر بھی صدقہ ہے، اور ان سب چیزوں سے دعا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا جب یہ اس طرح کی کوئی بات آتی ہے نا کہ یہ چیز بہت اہم ہے اور یہ والی جو ہے وہ تو سب سے ہی زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب یہ والی آ گئی تو پچھلوں کو ہم چھوڑ دیں، بھول جائیں. یہ ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے اب آپ کو اللہ نے سہولت بھی دی ہے، آپ ان میں سے جو آسانی سے کر سکیں آپ اسے اپنائیں. اللہ کوئی آسانیاں، بندے کی آسانیوں کو اس لیے لینا کہ جی چاہے میں تھوڑا عمل کروں لیکن میں مستقل کر سکوں تاکہ میرے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ویسے بھی یہ جو پیچھے جو کچھ گزرا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان سب کے لیے جب مجھے موقع ملا ہے کسی حدیث کی کلاس میں یا کہیں بھی، ان سب کے بارے میں اور جو احادیث آتی ہیں وہ سب میں شیئر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جب دعا کی بات آ رہی ہے تو یہ اس طرح کا اسلوب ہوتا ہے عربی میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے. تو کمپیئر کرنا ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز میں کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ ٹھیک ہے. تو باقی آپ اپنی آسانی بالکل دیکھا کیجیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر آپ کوئی آسانی والا راستہ چنتے ہیں، یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے. شرط یہ کہ وہ گناہ کا راستہ نہ ہو جو آپ کو آسان لگ رہا ہے. تو یہ اہمیت، اگر آپ یہ کچھ احادیث اگر پڑھ لینا تو میرا خیال ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ نماز اشراق کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں. ایک بھی کافی ہوتی ہے. آپ چاہے اشراق پڑھ لیں چاہے تھوڑا لیٹ، یہ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے فکس کر لیں. کوئی اگر سارے پڑھنا چاہتا ہے مختلف اوقات پہ وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی اگر ایک کر لیتا ہے، کسی نے اشراق فکس کی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کسی نے چاشت کے وقت میں فکس کی، اور چاشت کا وقت حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، سورج کافی اوپر آ جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے دھوپ میں سورج میں ٹھیک ہے، تو وہ چاشت کا وقت ہو جاتا ہے سب صلاۃ الضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اشراق کی اول دن میں پڑھ، میں تجھے اس دن کی شام تک کفایت کروں گا. ابھی دیکھتے ہیں یہ 2 سے 8 تک ہیں، پتہ چلتی ہیں مختلف روایات سے. آپ کم از کم 2 شروع کر دیجئے. لیکن جب میں ایسی کوئی نفل عبادت کی فضیلت بیان کر رہی ہوں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فرض نہیں پڑھ رہی ہیں اور آپ تہجد پڑھ رہی ہیں یا آپ اشراق پڑھ رہی ہیں صرف اس کی فضیلت جاننے کی وجہ سے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو ان کو ضرور پڑھیں اگر آپ کو دل میں اللہ نے شوق پیدا کیا، لیکن یہ فرض نہ چھوٹے. پہلے فرض ضروری ہیں، ان کا سوال ضروری ہے، لازمی ہے. تو فرض تو چھوڑنے ہی نہیں ہے نا. اس کے بعد اگر موقع ملے تو آپ یہ پڑھ لیں. 1 منٹ مجھے دیجیے. جی یہ تھا. تو فرض نماز نہیں چھوڑنی، اور کسی بھی صورت میں آپ فرض پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری جتنی بھی نمازوں کا ذکر ہے اگر یہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، ابھی آپ نہیں شروع کر پا رہے، کوئی بات نہیں ہے، نیت کر لیجئے، دعا کیجئے، لیکن فرض نہیں چھوڑنی. تو اب یہاں پر ایک ہیں یہ تابعہ، جیسے تابعی ہوتے ہیں نا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. ایسے یہ خاتون ہے معاذہ، انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا 4 رکعتیں. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی آگے آئے گا، 2 سے 8 تک پڑھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے، مختلف روایات ہیں.
اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے بھی زیادہ پڑھتے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور چاشت کے وقت 8 رکعات نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہر قمری مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخوں کے مطابق جو 3 روزے ہیں۔ نمبر 2 چاشت کی نماز۔ نمبر 3 سونے سے پہلے وطر پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تھی ہماری سمپل 2 نفل ہیں، کوئی خاص الگ سے کوئی طریقہ، کوئی چیز، کوئی دعا اس میں شامل نہیں، صرف ایک چیز ہے، اے آدم کے بیٹے خالص میرے لیے، بس نماز اشراق میں صرف اللہ کے لیے، نہ ہمیں یہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کو پتا ہو کہ دیکھیں میں فرض کے علاوہ یہ بھی پڑھتی ہوں، یا باقی اچھا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میں بھی بتانے لگی ہوں، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ کچھ عبادت ایسی بھی ہو صرف اللہ کے لیے، اس میں بندہ کوئی لالچ نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چیز کی اہمیت ہے، فضیلت، اسے کسی نہ کسی اپنی حاجت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کو بندے کا مانگنا محبوب ہے، بندہ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے چاہے لالچ کے ساتھ ہی مانگ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ باقی ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ کچھ عبادات ایسی ہوں، کوئی نیکیاں ایسی ہوں کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہ جانتا ہو، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہوں، اور اسی طرح آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہوں کہ ان پر کوئی آپ اجر بھی کی بھی امید نہ رکھیں۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہش نہ کریں، امید تو اللہ سے رکھنی چاہیے، لالچ نہ کریں، خواہش نہ کریں۔ باقی سارا دن دعائیں مانگیں، کچھ بھی کریں تو دعا مانگیں، کوئی اچھا کام کریں بالکل دعا مانگیں۔ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ پھر آپ کوئی بھی اچھا کام کریں، اس کے بعد کچھ بھی مانگیں، آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں۔ کہ کچھ ایسے بھی ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ چاہیں، بس اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس آپ کے لیے، ٹوٹلی آپ کے لیے، بس آپ کو پسند آ جائے میری یہ عبادت بھی اور میں بھی، بس اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کبھی کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب رائے میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اور اس میں اب ہم اگلی نماز کی طرف، نماز استخارہ، اس کے لیے تیار ہو جائیں، بہت سوالات آتے ہیں، سب کچھ میرے خیال میں آج اتنا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کفایت کرے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ نماز استخارہ یہ خا یا را حروف مادہ ہے، اسے خاص وزن پر ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ تو باقی اور لفظوں میں اسے یوں بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، بیسیکلی خیر چاہنا، اور مشورہ بھی ہے۔ اب اس کی مدد مانگنا اس طرح سے ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہیں، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کام ہے، حاجت ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اسے کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ بہتر ہے تو یہ کام ہو جائے، نہیں تو ہم سے پھیر دیں، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ اب ہم اس کو پتہ نہیں کدھر لے گئے، کہاں کہاں اس کے تو ہم نے پورے یہ بزنس بنا لیا ہے لوگوں نے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کوئی کسی کے لیے استخارہ کرتا ہے، یہ تو دعا ہے، اس کے نماز کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، بغیر نماز کے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں آپ، دن میں ایک بار ویسے بھی کر سکتے ہیں، ہر کام پہ کر سکتے ہیں، اور اس کی مختصر دعائیں بھی ملتی ہیں، اس بک میں نہیں ہیں لیکن وہ ہیں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائے خیر، اللہ تعالیٰ یہ کام اچھا ہے تو ہو جائے، نہیں تو پھیر دیجئے، مجھے نہیں پتا، میرا علم محدود ہے، میری عقل محدود ہے، میں نہیں سمجھ پا رہی۔ اب اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے پتا چلے کہ یہ کیا ٹھیک ہے، وہ پتا چلے، پھر خواب بھی آئے،
یا پھر کوئی دوسرا مجھے کر کے دے. اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات، اکثر یہ کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ جی آپ تو بہت نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، تو آپ یہ کر کے دیجئے. بھی اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ گناہ گار ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ سے فوراً معافی طلب کیجئے، توبہ کیجئے اور خود یہ دعا کیجئے. اور ہو سکتا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ قبول کرے جسے آپ نیک سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، نیک بالکل ہے سب. خود اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگا کیجئے. یہ نماز جو ہے کیا ہے، یہ سب یہ نماز دعا ہے. آپ نماز کا ترجمہ دیکھیں، شروع سے آخر تک دعا ہے. تو خود مانگا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اب اس میں اس کو پڑھتی ہوں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ خود ہی کلیئر ہو جائے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی کو کوئی جائز کام درپیش ہو اور اس میں وہ متردد ہو کہ کروں یا نہ کروں، یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پہ استخارہ کرنا سنت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خوش و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ بڑے اطمینان سے کرے. پھر یہ وہ دعا ہے. اسے آپ ابھی اسکرین شاٹ لے لیں یا ویسے بھی مل جاتی ہے، اسے ویسے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. تو یہ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ پہ بالکل بہت اچھی بات ہے. کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز کنفیوژن ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بالکل اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں. مشورہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ہر کام میں مانگ سکتے ہیں آپ. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پھر یہ پتہ چلے کہ اچھا صحیح کیا ہے جی وہ بتائیں، وہ نظر آئے، یہ خواب ضرور آئے. یا جی یہ بھی کہا جاتا ہے جب تک خواب نہ آئے کرتے جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ کرنا بھی کافی ہے. بہت غلط کانسیپٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں. اس کا ہم نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے اس نماز استخارہ کا اور دعا استخارہ کا. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی. اچھا یہ فقدر بھی ہے، فقدر بھی ہے، ٹھیک ہے، فعل امر کے یہ وزن بھی ہوتا ہے. فقدر وہ بھی ٹھیک ہے. فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کانا ثم اردنی بہ. ترجمہ دیکھیے گا. اس کو کبھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں آپ یاد بھی کر سکتی ہیں، بہت آسانی ہو جائے گی. آپ بہت مقامات پہ اس کو پڑھ سکتی ہیں. کہیں بھی آپ کو موقع ملا تو 2 رکعت نفل کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ، یقیناً میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے استطاعت مانگتا ہوں. میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. فضل ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اور آگے فضل عظیم ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پہ قادر نہیں. تو ہر کام کا انجام جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا. اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے. پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے. یہ ہو بھی جائے، آسان بھی ہو جائے اور برکت بھی اس میں ہو جائے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو. پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جہاں آتا ہے نا حاضل امرہ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے. اگر عربی زبان میں اپنی حاجت کا آپ نام لے سکیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کیا کریں پوری دعا پڑھ کے نا آخر میں اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ تعالیٰ یہ میری حاجت ہے. جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برے انجام سے بچائے گا. استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، سوائے ان اوقات کے جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے نا مکروہ اوقات. اچھا جی اب یہ نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے جی. یہ ضرور میں پڑھنا چاہوں گی کہ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں.
یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے ہیں، حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کے بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے والے کے مترادف ہے، خصوصاً جب استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا کلیئر آبزرویشن، کوئی جو انہوں نے آبزرو کیا ہے وہ پتہ چلے، انہوں نے کیا دیکھا ہے، جسے بعد میں وہ بالکل اسی طرح سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ استخارے کے لیے دیکھیں، نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے، اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی آپ کو واضح اشارہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ کام کا ارادہ رکھنے والا شخص استخارہ کرے، نیک و تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد جو کام کرے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں، ضروری نہیں کہ خواب میں آئے، آ بھی سکتا ہے، کچھ زیادہ تر نہیں آتا ہے۔ اب اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ اس ایک کام کے لیے جب تک خواب نہیں آئے کرتے جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس میں یہ کہ ایک بار بہت خلوص دل سے، خلوص نیت سے، خوش و خضوع کے ساتھ 2 نفر کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اب لوگوں سے مشورہ بھی لیں۔ باقی اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، کوئی خیال آ جائے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ یہ اب کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ چلیے جی، اب ہم اپنی اگلی نماز، نماز تسبیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان کی جو عبداللہ بن عباس کے والد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے کیا فرمایا؟ میں ترجمہ کر دیتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو یہ درج ذیل عمل کی وجہ سے یہ 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال، آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دیں۔ وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار کہنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں۔ یہاں پہ میں بتا دوں، بہت سے اور طریقے بھی میری نظر سے گزرے ہیں۔ بعض میں پہلے 15 بار پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ پڑھتے ہیں۔ تو میں جو اس اوتھینٹک بک کے اوتھینٹک ریفرنس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں یہی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں بھی اسی طریقے کو فالو کرتی ہوں، تو یہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا ہے۔ سارا کچھ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنے کے بعد 15 بار، پہلی بار 15 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، اس سے فارغ ہو کر رکوع میں یہی کلمات 10 بار پڑھیں گے۔ اب یہ 25 ہو گئے، آپ خود ہی ایک بار گن لیں گے تو 4 رکعت ہیں، 4 رکعت، ہر رکعت میں 75 بنیں گے، تو وہ ٹوٹل یہ بن جائے گی ان کی تسبیحات، جتنی یہ ریکوائرڈ ہے، جتنی یہ سنت ہے۔ تو آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں۔ اب رکوع سے اٹھتے کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ پڑھیں، اس کے علاوہ کچھ اور دعا آپ پڑھتی ہیں تو وہ بھی پڑھیں، پھر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ اب آپ قومے کی حالت میں کھڑی ہیں نا، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پوری جو آپ پڑھتی ہیں وہ پڑھنے کے بعد یہ 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، دونوں سجدے کے درمیان میں جو پڑھتی ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں چلی جائیں، اس میں بھی اسی طرح، ٹھیک ہے؟ اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں، اور آپ کو پتہ نا کہ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں اب چونکہ اس کی کوئی دعا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر ویسے بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ اب کھڑے ہو کر دوبارہ سے سورہ فاتحہ، کوئی سورہ، اور پھر وہی 15 بار یہ پڑھ کے سارے کا سارا سیم اسی طرح، تو یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی طرح چاروں رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔
بہت آسان ہے. اگر کسی کو ابھی بھی کنفیوژن ہے اسکرین شاٹ لے کر آپ اسے پڑھ سکتی ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کا PDF آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی. جب یہ کورس مکمل ہو بھی جائے گا تو اس کی ریکارڈنگ سے اب کورسز آگے کروائے جائیں گے اور PDF بھی شیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں. اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہو، یہ ابھی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے، تو ہر جمعے میں ایک بار پڑھیں. ہر جمعے میں ایک بار سے کیا مطلب ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو مہینے میں ایک بار پڑھیں. یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار. اگر آپ سال میں بھی ایک بار ایسا نہ کر سکتے ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ساری بات جو ہے نا، یہ یہاں تک یہ ساری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ تفصیل بیان کی. اب یہ نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. اہل دنیا کو 7 دنوں کی مدت معلوم ہے. یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہر جمعے میں ایک بار پڑھیں کا کیا مطلب ہے. مسلمانوں کے ہاں جمعے سے، یہودیوں کے ہاں ہفتے سے. یہ 7 دن اس طرح سے ہوتا ہے نا، ہمارے جمعے کے جمعے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے. باقی ہمارے ہاں بھی خیر سنڈے کا حساب چلتا ہے. جس طرح ہفتہ ایک خاص دن کا نام ہے اور اس 7 دنوں کی مدت کو ہم یہ ہفتہ صرف سیٹرڈے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جی پورے ہفتے کو بھی ہفتہ کہتے ہیں. اسی طرح جمعہ صرف فرائیڈے کوئی جمعہ نہیں کہتے، اس کا بھی یہی پیٹرن ہے. 7 دنوں کی مدت کو بھی جمعہ کہتے ہیں. تو یہ کچھ تفصیلات انہوں نے عربی سے بیان کی. تو نماز تسبیح ہر جمعے کے دن پڑھو. مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہر جمعے کو ضرور پڑھو، بلکہ پورے 7 دن کی مدت میں کسی وقت بھی پڑھ لو. چنانچہ صرف جمعے کا دن نماز تسبیح کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہے. اچھا جی، اس میں کچھ اور تفصیلات ہیں. یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح بعد جماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے. بہت فضیلت والی ہے، اسے ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا. لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے. اور یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ توجہ نہ دے، مگر نماز تسبیح با جماعت لوگوں کے گھروں میں کروائی جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ کروائی جاتی ہے، وہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کی دیکھیں یہ ہمیں سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. تو ٹھیک ہے. اور پھر فرض کوئی پڑھ نہیں رہا اور نماز تسبیح کی اہمیت و فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فرض نہیں ہم چھوڑ سکتے. تو پہلے فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، اس کے بعد ان نوافل سے خوب خوب فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے یہاں پر سمپل. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ میں پچھلا ہاں یہ تھا، یہ کچھ انہوں نے علماء کا ذکر کیا ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کو کس نے کس درجے پر، کسی نے حسن کے درجے پر اسے کہا ہے، کس نے. یہ ساری تفصیلات ہیں، یہ آپ اپنے طور پہ دیکھ سکتی ہیں. نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، باخلاف دوسرے ارکان کے. نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی، اب اس کے بعد بھی لوگوں نے کچھ دعا بنا لی ہے، اس کی سند سخت ضعیف ہے. بلکہ اس کے ایک بیچ میں ایک راوی ہیں، یہ نام بھی بتایا اس شخص کا، اسے یہ کچھ بزرگ علماء نے تو بالکل پراپر کذاب کہا ہے، جھوٹا. یہ ہے جی. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. احکام الجنائز، اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ اس میں بہت کچھ آتا ہے، دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں کسی مریض کی عیادت، بیمار پرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. بعض جگہ 6 بھی ملتے ہیں. فی الحال میں اسی کو فالو کروں گی، اس بک کو. جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے. نمبر 2، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے. اور اگر اسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں جو پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے یرحمک اللہ کہے گا. ٹھیک ہے، یہ حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو بھی 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. نہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے. اور بھی ہمیں صحیح احادیث مبارکہ اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں. اتنی فضیلت ہے، ہم نے اس چیز کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے.
دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کے گھر میں جا سکیں. اب تو یہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. پھر اس کے پورے آگے آداب ہیں. اب اس کی طبیعت دوسرے مسلمان بھائی کی کتنی ناساز ہے یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اگر تو تھوڑی بہت ہے تو آپ بالکل جائیں، ضرور پہنچیں اور وہاں پر بیٹھیں. لیکن اگر تھوڑی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں زیادہ خراب ہے تو پھر زیادہ دیر بیٹھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ کیا باتیں کرنی ہیں، اس کو خوش کرنے والی، دل جوئی والی، یہ ساری سنت سے، یہ الگ ٹاپک ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے بھی کبھی دیکھیں گے. بہت تفصیلات ہیں، بہت بہت فضیلت والی احادیث بھی اس سلسلے میں آئی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کیجئے، کسی کا بھی پتہ چلے آپ کو تو اس کا ضرور پتہ کریں، اور کچھ دنوں بعد دوبارہ بھی پوچھیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ سب آپ اللہ کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، کہ اپنا کوئی فائدہ نہ ہو، کہ وہ مجھے اچھا سمجھے، وہ مجھے نیک سمجھے، یہ میرا یہ دنیا کا کام کر دے گا، وہ یہ نہ ہو. یہ سارے جتنے بھی کام جن پر اتنی اہمیت ان کی بیان ہو رہی ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ ایکچولی ان کے لیے، یہ نہ بھولیے گا کہ خالص اللہ کے لیے ہوں گے تو ہی ان کی فضیلت بڑھے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے. آگے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے. دیکھیں کانٹا مجھے اور آپ کو تو بہت تکلیف دہ لگتا ہے. عرب میں کیا تھا کہ ان کے تو پاؤں بھی بہت سخت ہو گئے تھے، یا تو وہ بغیر جوتوں کے بھی بہت چلتے پھرتے تھے. ان کے جو جوتے تھے اگر آپ وہ آج کبھی دیکھ لیں نا، وہ اتنے ہارڈ تھے، اتنے سخت تھے کہ وہ میں اور آپ چند قدم نہ چل سکیں ان میں. تو ان میں اگر کانٹا لگتا بھی تھا تو کوئی زیادہ انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. مراد یہ کہ تھوڑی سی تکلیف بھی اگر انسان کو پہنچتی ہے نا تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ آپ کو فرض کریں اپنے بچے کی تھوڑی فکر ہوئی، بچہ بیمار ہو گیا، آپ چاہے کچھ گھنٹے کچھ دن فکر میں ہیں، کوئی اور پریشانی ہے، آپ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ہر لمحے ہر کام میں خیر رکھی ہے. ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے تو اجر ہے. ٹھیک ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر ہے، اجر ہی اجر ہے، خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ایک ماں نے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے. ظاہر ہے بچہ بیمار ہو گیا یا بچہ پریشان ہے یا کوئی اس طرح سے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ماں کو اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی وہ جو اس نے فکر کی، وہ جو پریشان ہوئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کا رائے گا نہیں جانے دیتے. کوئی ذرا سی بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، فزیکل یا مینٹل، کوئی میں پریشان ہوئی ہوں، اپسیٹ ہوئی ہوں، کبھی تھوڑی اداس ہو گیا، انسان ہے نا، چاہے آپ جتنا بھی مضبوط ہو جائیں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کچھ لوگوں پہ. ادروائز یہ کہ سب انسان ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. سب کو ماضی بھی یاد آتا ہے، ماضی کی یادیں ہوتی ہیں، انسان کو پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ مستقبل کا کچھ نہ کچھ ضرور فکر ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. حال میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فزیکلی یا مینٹلی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں انسان کو یہ ذہن میں رہے کہ مجھے کوئی بھی درد ہے، تکلیف ہے، میں اداس ہوں، پریشان ہوں، کوئی بھی، تو یہ اس میں میرے لیے میرے رب نے اس میں خیر ہے ان کی طرف سے، اور اس کے بدلے میں مجھے میرے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ دیکھیں وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ کا رویہ اگر یہ ہو جائے نا کہ دو باتیں، کبھی بھی کوئی تکلیف آئے، بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، دو باتیں. ایک تو سوچا کریں میرے اللہ نے یہ میرے لیے سلیکٹ کیے، چاہے اس میں آپ کی غلطی ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ میرا ٹاپک اس وقت وہ نہیں ہے، وہ میں اکثر آپ سے شیئر کرتی ہوں. اپنی غلطیوں پہ سب سے پہلے نظر ڈالا کریں. دو باتیں یہ، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میرے اللہ نے یہ میرے لیے سلیکٹ کیے. یہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، کوئی اور بھی تو سلیکٹ کی جا سکتی تھی، اس سے زیادہ بھی تو سخت ہو سکتی تھی، لیکن میرے اللہ نے میری کیپیسٹی کے مطابق اسے سلیکٹ کیا، اور میرے اللہ نے میرے لیے اسے چنا ہے، تو اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی. تو صبر اس پہ بندہ کرے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ واہ ویلا نہ مچائے، اس خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارے اور دعا کرتا رہے. بلکہ اکثر ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو
دکھ ہوتے ہیں بعض دفعہ انسانوں کو ایسے ملتے ہیں، اپنوں کا بچھڑنا اور بھی زندگی میں، وہ انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. بعض دفعہ ہماری عبادت میں وہ خوش و خضوع نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان وہ والے عمل نہیں کر پا رہا ہوتا، تو یہ تکلیفیں اس کو اس درجے پہ پہنچا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پہ دیکھنا چاہتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے، میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایک درجہ سوچا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دینا ہے، یہ ملے گا اس کو. اب اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. کوئی تکلیف جسمانی، ذہنی، فائنینشیل، کچھ بھی جس میں وہ فکر کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ہو جاتے ہیں، سب ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے، ایک تو میرے اللہ نے میرے لیے سلیکٹ کی ہے، خوش ہوں. جہاں اللہ نے مجھے اتنا کچھ، میری نعمتیں میرے لیے اللہ نے سلیکٹ کی ہیں، تو یہ بھی میرے اللہ نے میرے لیے سلیکٹ کی ہے، میری کیپیسٹی کے مطابق کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اس دوران کوئی ناشکری کے کلمات، کوئی شکایت کے کلمات نہ ادا کیجیے. اپنا رویہ یہ ایسا کیجیے تو اتنا آپ کا وہ وقت بڑا اچھا گزر جائے گا. اور اس چیز کو کبھی نہ بھولیے گا کہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کے کانوں میں گونجنے چاہیے. ہر لمحے آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کے لیے وہ وقت گزارنا آسان ہو جائے گا. باقی میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے جی، لوگ صرف فزیکل ہیلتھ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ مینٹل ہیلتھ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی گھروں میں. اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں اداس ہو رہا ہوں، یا آپ کو بچہ ڈل لگ رہا ہے، آج کل تو بچوں میں بھی انزائٹی اور ڈپریشن بہت کامن ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ کر آگے گزر جاؤں گی کہ اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، اپنے بچوں کو سنا کریں، ان پر ٹرسٹ کیا کریں. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی وجہ ہوگی. اب آپ کو کیا پتا وہ کیوں ہے، کیا اسکول میں اسے کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی فیملی میں کوئی رشتہ دار تنگ کر رہا ہے، کوئی دوست تنگ کر رہا ہے، تو پتہ کیجئے کہ پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا. پھر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں اسے انزائٹی ہے، اسے ڈپریشن ہے، اس سے یقیناً یہ بہت گناہ گار ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بیماری دے دی، اس کو وہ بیماری دے دی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم اور آپ جج نہیں ہیں اس چیز کے. تو اب اس میں مینٹل ہیلتھ کو اہمیت دیا کریں. ہمارے ہاں خواتین کا یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ سیکریفائسز بھی کرتی ہیں، انوانٹیڈ لوگوں کے ساتھ انوانٹیڈ سچویشنز میں کئی سال گزار دیتی ہیں، اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. یہ فیکٹ ہے، ناپسندیدہ حالات. کیونکہ اس میں اب قرآن مجید سے جڑنا بہت مدد کرتا ہے، میں بالکل آپ کو یہ کہوں گی. اول تو وہ ایسا ہونے نہیں دے گا قرآن مجید کی مدد سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مدد آئے گی، اتنی حفاظت ہوگی. اور اگر ہوتا ہے تو بھی قرآن مجید آپ کی مدد کرتا ہے، وہ کم درجے کا ہوگا اور وہ دور ہو جائے گی آپ کی وہ تکلیف. لیکن ان چیزوں کی حقیقت ہے. کسی پر یہ بھی الزام نہ لگائیں کہ تم تو قرآن سے جڑی ہوئی ہو اور پھر بھی تمہیں یہ ذہنی مسئلہ ہو گیا. بھئی بالکل ہے، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. جس طرح ہمیں زکام ہوتا ہے ویسے ہمیں انزائٹی بھی ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اپنوں کو سنا کیجئے، اپنوں پہ توجہ دیں کہ ان کی کوئی عادت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. یا وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس بتا رہے ہیں. وہ بڑھاپے میں تو بہت زیادہ یہ کامن ہے. اب ان کا تو کامن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قدرتی ہے یہ سارا پروسیس. ان کو بالکل وقت دیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں. آج کل ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے، یہ خواتین میں بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں. آپ کی اپنی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ صحت مند ہوں گی، کسی حد تک آپ ہیلدی فزیکلی مینٹلی خوش ہوں گی، تو ہی آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکیں گی. آپ خود ذہنی مریض بن کے گھوم رہی ہیں، گھر کا کام کیسے کر سکیں گی؟ گھر والوں کو تو آپ پوری میسر ہی نہیں ہوں گی. تو اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید سے تو جڑنا ہی جڑنا ہے. وہ تو میں خود، کیونکہ میرا یہ اب ہے، میرا جینا مرنا یہی ہے، وہ تو میں کہوں گی. لیکن میں اس چیز سے انکار نہیں کروں گی کہ جی یہ جو کہہ رہا ہے، اب تو یہ قرآن، یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بالکل ہے، میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی جگہ حقیقت ہے. بالکل یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اب آپ اپنوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، سلوشن کی طرف جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے میرے اپنے، میرے ہسبینڈ، میری فیملی، میرے پیرنٹس مجھے سنتے ہیں، تیار ہیں کوئی سلوشن کی طرف، تو کیا ہی بات ہے، ڈسکس کریں، سلوشن کی طرف چلے جائیں. نہیں ہے تو اس دوران پھر آپ دیکھیں قرآن مجید سے تو جڑے رہنا ہے نا. وہ میں بیچ میں نہیں بھی بتا رہی ہوں تو وہ میری طرف سے تو وہ آپ نے اندر رکھنا ہے یہ پوائنٹ. باقی یہ کہ اگر کبھی ضرورت پڑے، زیادہ مسئلہ ہو، آپ بالکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. اسباب اختیار کرنا جائز ہیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب آپ اختیار کریں گے. بعض دفعہ اتنا سیریس مسئلہ ہوتا ہے کہ میڈیسنز کے بغیر نہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا.
اور ہم یا تو دین سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، یا صرف قرآن مجید سے اس کو کر رہے ہیں. اور جبکہ اس کی جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے سارا جسم بھی بنایا ہے، وہ تبدیلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا علاج کرے ان کو علم بھی اللہ نے دیا ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں، بالکل نہ شرمائیں. آپ کو کوئی ہے اداسی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے تو ہے، سب کے ساتھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، تو اس میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ اب ہر وقت یہ نہ ہو. اگر آپ ہر وقت اسی موڈ میں ہیں، میں چڑچڑی ہوں، مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے ڈپریشن، تو آپ کے گھر والے آہستہ آہستہ وہ آپ سے تنگ ہو جائیں گے. ایون کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس چیز کو بار بار کسی کے سامنے اس طرح سے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں. تو اس کے سلوشن کی طرف جائیں، علاج کی طرف جائیں. اب علاج کی بات لمبی ہو جائے گی. میڈیکل ہیلپ بالکل لیجئے، لیکن بعض دفعہ صرف میڈیکل ہیلپ بھی کافی نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن مجید ساتھ ہے، میں اگر نہیں بھی ذکر کر رہی، وہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے میری طرف سے. میڈیکل ہیلپ بھی بعض دفعہ پوری ہیلپ نہیں کرتی جب تک کہ ماحول نہ بدلا جائے. انہی ناپسندیدہ لوگوں میں رہنا، انہی ناپسندیدہ حالات میں رہنا جو آپ کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، تو آپ جتنی بھی میڈیسن کھا لیں گے پورا فرق نہیں پڑے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن ہیلپ بالکل کرتی ہے، قرآن مجید کے ساتھ میڈیسن بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ کو سلوشن ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کے ہسبینڈ بھی بے بس ہیں، آپ کو الگ گھر نہیں مل سکتا، یا آپ کے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ابھی آپ ینگ ہیں، کوئی بھی آپ چاہ رہی ہیں نہیں ہے اس کا سلوشن، آپ کے پیرنٹس کے پاس بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، دعا کریں، تسبیحات، اذکار، نوافل. نماز کی تو ویسے فرض نماز تو ہے ہی ہے، وہ تو میں ذکر کروں یا نہ کروں، وہ اس لیے نہیں پڑھنی کہ جی مجھے مسئلہ درپیش ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھنی ہے. میں اس کے علاوہ یہ بتا رہی ہوں. بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، تو میں کیا جواب اس کا دے سکتی ہوں؟ وہ واقعی کچھ بہنیں پھنسی ہوتی ہیں، ایسی پریشانی والے حالات ہوتے ہیں. والد کی وفات ہو گئی ہے، بھائی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے حصے لے لیے ہیں، والدہ کو وہ رکھ نہیں رہے ہیں ساتھ، بہن ابھی ان میرڈ ہیں، بہن بھی 30+ ہو گئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کی شادی وہ کہتے ہیں اگر کرنی ہے تو گھر چھوڑ کے جانا ہے. وہ اپنی والدہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہی کہ والدہ کو تو یہ پہلے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا. اب وہ پھنسی ہوئی ہیں، وہ خود ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. وہ میری کی 35 میری ایج ہو گئی ہے، میں شادی کی طرف سے بھی میرا ختم ہو رہا ہے، میری والدہ کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتی. تو ایسے حالات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، آپ خوب مدد مانگیں، دین سے بالکل جڑے رہیں. باقی جتنی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آپ ہیلپ لیں. اس میں ضروری نہیں کہ میڈیسن، بعض دفعہ سیشنز بھی ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ان سب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمیں یہ کسی بھی تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمارے اپنے اگر ہمیں سن لینا تو ہم ہلکے ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہمیں وقت نہیں دے رہے ہوتے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی اگر آپ اس چیز سے گزر رہی ہیں تو آپ دیکھیں، اپنوں سے ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں، کوئی سلوشن ہے تو اس کی طرف آئیں، نہیں تو کوئی آپ ہیلپ لینا چاہتی ہیں میڈیکلی وہ بھی لیں. باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تہجد باقاعدگی سے شروع کریں، بہت فرق پڑے گا. تلاوت کا پورشن بڑھا دیجئے، آپ تسبیحات کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خوب دعا کیجئے، آپ کی مشکل بھی وہ دور کرے گا اللہ تعالیٰ. اور یہ جو آپ کر رہی ہیں، یہ آپ کو یہ سب تکلیفیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، انسان کو محبت ملتی ہے. ہمیں ایک انسان جس نے تکلیفوں سے جو گزرا ہے نا، اس میں اور اس شخص میں جس نے وہ تکلیف نہیں دیکھی، بہت فرق ہوتا ہے. تو اس کو اس دوران بھی یہی سمجھیں، یہ جو تکلیف مجھے ملی ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. چاہے جو بھی دیکھیں، اب یہ گناہ ثواب میں نے کیا گناہ کیے وہ بندے کا ذاتی معاملہ ہے، وہ خود ایویلویٹ کریں، یہ میں نہیں کہہ رہی. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب مدد آپ مانگیں. آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ آپ باقیوں کو وقت دے سکیں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. پرماننٹ تب ہوتا ہے جب ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کی فکر نہیں کرتے، بہت بات بگڑ جاتی ہے. ادروائز یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ تو بہت نارمل ہے. یہ تو ان کو جو ان کا منتھلی سائیکل اس سے پہلے بھی یہ چینجز آئیں گی، پریگنینسی میں آتی ہیں، بچے کی ڈیلیوری کے بعد آتی ہیں، بہت سیریس قسم کی آتی ہیں، بہت نارمل ہے، بعد میں چلی جاتی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ بھی ایسے ہے، جیسے آپ کو فلو ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوگا، یہ چلی جاتی ہے چاہے آپ ان کی ٹریٹمنٹ ہو یا نہ ہو. بعض دفعہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن جب حالات آپ کے وہی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا اور مسلسل آپ ذہنی ٹراما سے گزر رہی ہیں، اور بہت سارے ٹراماز اور بھی ہوتے ہیں لائف میں، کسی کا بچھڑنا بھی ہے، نقصان، بہت سارے لاسز، تو وہ پھر آپ دیکھیں. آپ کو اگر میڈیکل ہیلپ چاہیے وہ بھی لیں، باقی یہ جو میں نے طریقے بتائے ہیں یہ بھی کریں.
کیونکہ آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ صحیح ہوں گی تو آپ باقیوں کو ٹائم دے سکیں گے، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کا انتظار ہوگا. وہ اپنی بات کسے بتائیں گے؟ آپ کے ہسبینڈ کو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی مینٹلی بہت ساری، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہسبینڈ بعض دفعہ ان کو بھی انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، اتنا سٹریس ہوتا ہے جابز کا. آپ خواتین گھر میں بیٹھ کے اندازہ ہی نہیں کر سکتی. آپ صرف اپنا رونا روتی ہیں کہ مجھے یہ سسرال میں رہنا. میں مانتی ہوں کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا آسان نہیں ہے، یا آپ کے کوئی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، پیرنٹس کے گھر میں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی جابز کے سٹریس وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتی. تو آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو وہ سکون دے سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کے پاس بیٹھیں، انہیں بتائیں کہ مجھے ایک تکلیف ہو رہی ہے اور میری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، بچپن سے اب تک نہیں کرتے، سہتے جاتے ہیں سہتے جاتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر مستقل ڈپریشن ہوتا ہے، بہت سارے ریگریٹس ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں. بس میں نے آئیڈیا دینا تھا، آپ کی توجہ دلانی تھی. یہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے. چلیے جی، ان کچھ پیجز ہم ان کو کور کرتے ہیں تاکہ ہماری جو کل کی کلاس ہے وہ پھر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کی آخری کلاس ہوگی. مزید فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اگر آپ کوئی روزانہ کوئی نفل، کوئی بھی ایسی عبادت عمل ایسا کرتی ہیں، پھر جب آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں نہیں کر سکتی، آپ کا وہ پورا اجر لکھا جائے گا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں آنکھوں میں آزماتا ہوں اور اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں، پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو بہت سے ہمارے اسکالرز بھی اور صحابہ بھی آخر میں وہ نابینا ہو جاتے تھے. تو یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہوتی. ایک وہ ہوتا ہے جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ اس سے بھی بڑی ہے کہ پہلے آنکھیں تھیں اور اس کے بعد بینائی چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اگر چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت سے نوازے. وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی. پھر کہنے لگی میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے تاکہ میں بے پردہ نہ ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. تو دیکھیں یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بھی ہر بیماری پہ یہی کہیں. دیکھیں یہ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی میری یہ بیماری ہے، اس میں مجھے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور کفارہ بن رہے ہیں میرے گناہوں کا، یہ سب میری بیماری. وہ یہ سوچتا جاتا ہے، پھر آہستہ سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو عادت سی ہونے لگتی ہے اس چیز کی. لیکن اگر ہر ایک سے وہ بیماری، وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آپ بالکل اس کا علاج بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. عیادت کی دعائیں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں، ہر حدیث کو اس میں حکمت بھی دیکھا کریں. بعض وہ حکمتیں ان لوگوں کے لیے تھی یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز ہم سب کے لیے بھی ہو، یا ہر ایک کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. عیادت کی دعائیں، جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ والی کچھ دعائیں ان کے حق میں کریں. یہ میں پڑھ دیتی ہوں، آج یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. پہلی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ ساری ہیں، آپ ان میں سے کوئی چاہے تو یاد بھی کر سکتے ہیں یا ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے. اب ہم اگلی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے یہ کلمات کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اسے تو ضرور یاد کر لیں، بہت خوبصورت ہے اور یہ میں نے ایکسپلین بھی کی تھی. کوئی حرج نہیں، غم نہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو یہی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، یہ جسمانی طور پہ بھی پاک کرنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہ ہماری باڈی میں ایسی چینجز لے کر آتی ہیں کہ بہت سارے ہمارے پرانی
اور کم ایکٹیو جو چیزیں ہیں جسم کی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ چیزیں جسم میں بنتی ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور ہمارا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تیسری دعا سیدہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو آپ ان سب کے اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، میں اس کا بس ترجمہ کر دیتی ہوں۔ اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف، مصیبت یا نقصان پہنچے تو وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ میں ان کلمات کو میں آپ سے کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں، ان کی اہمیت، فضیلت، کب کیسے پڑھنے چاہیے اور کیا ان کے فائدے ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل عطا فرما۔ بہت خوبصورت دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے۔ چوتھی دعا معوذات۔ اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا آخری دو صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، انہیں معوذاتین کہتے ہیں، دو۔ ان میں سورۃ الاخلاص بھی شامل کر لیں تو معوذات ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر ان کا قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں سے دم کرتے، اور اپنے جسم، اور رات کی بھی یہی روٹین تھی، اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ معوذات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھی، اور حصول برکت کے لیے آپ کے ہاتھوں میں پھونک کر ان کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی، پڑھ خود دیتی تھی اور ان کے ہاتھ سے انہی کے جسم پر کہ ان کے ہاتھ کی برکت ہوگی۔ اور یہ دم ویسے یاد رکھیں خود بھی کیا کریں، خود ہی کیا کریں، کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ 5ویں دعا حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھو، پھر بسم اللہ کہو اور 7 بار یہ پڑھو۔ اب یہ جو آپ نے 7 بار کہا ہے، 3 بار کہا ہے، یہ بالکل جی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، لیکن جہاں نمبر مینشن نہیں ہے وہ آپ جتنے مرضی کر لیں، وہ ٹھیک ہے، کسی کو پھر نہیں بتانے آپ نے۔ بس یہ میرے پوائنٹ ہے جو میں ہر بار شیئر کرتی ہوں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اللہ کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، جس سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ 6ٹھی دعا دیکھتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کا تو جن کے بچے چھوٹے ہیں، ویسے تو بڑے بھی، اور ویسے بھی بڑوں کے لیے بھی آپ خود بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں، چاہے دیکھ کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کامل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں، اور شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد سے۔ یہ بچوں کو یہ آپ پڑھ کے ویسے اب کریں گی نا دم، تو یہ بری نظر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہوگی، نظر بد سے بچے رہیں گے۔ پھر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، انہیں دم کرتے تھے۔ 7ویں دعا جبریل علیہ السلام کا دم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے یہ پڑھا اور آپ پر دم کیا۔ کہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں، اور ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اپنے آپ پر خود دم کرنا، ٹھیک ہے، تو جو دم کروانے آئے اسے دم سکھانا کہ وہ خود ہی اپنے آپ پہ دم کرے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ مریض کے مطالبے کے بغیر اسے دم کر دینا یا مریض کا کسی سے دم کروانا یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن افسوس اب ہم صرف دم کرواتے ہی رہتے ہیں، خود کو دم کرنے کی سنت یہ اب نہیں لوگ اس کو فالو کرتے۔
کیونکہ اس میں ایک آدھ دعا یاد کرنی پڑتی ہے. تو یاد رکھیے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا انتہائی سعادت کی بات ہے، یا عبادت ہے. مریض کی دعا تو ویسے بھی بہت قبول ہوتی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ نہ صرف خود دم کرے بلکہ استغفار کو معمول بنا لے. اس سے تکلیف سے جلد نجات ملے گی اور درجات بڑھیں گے. نیز خوب دعائیں کیا کریں، جب بھی آپ بیمار ہوں خوب خوب دعائیں کریں آپ. ٹھیک ہے، چلیے جی آخری 20 پیجز رہ گئے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کلاس ہے آپ، اور آخری کلاس ہے. آپ آئیں، اس کورس کو مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. انشاءاللہ تعالیٰ آخری 20 پیجز پھر ہم کل پورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی آج کی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک